السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، جن پروجیکٹس کا اپنے دور میں شروع کرنے کا عمران خان کی حکومت سب سے زیادہ کریڈٹ لیتی تھی اور ابھی تک کریڈٹ لیتی آ رہی ہے، اور جب بھی عمران خان کو ٹویٹ کریں یا کوئی خطاب کریں یا کوئی سوشل میڈیا لائیو کریں تو وہ بڑے واضح انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں جو صفحے اول کا ہے وہ ہے صحت کارڈ جو جاری کیا گیا کے پی اور پنجاب میں۔ اس کے حوالے سے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی منصوبہ تھا، لیکن اس صحت کارڈ کے حوالے سے جو چشم کشا قسم کی کرپشن سامنے آ رہی ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے بلکہ کھربوں روپے جو ہیں آپ کے ٹیکس کے پرائیویٹ اسپتالوں کو گئے، اور وہ پیسہ جس سے 10 سرکاری اسپتال بن سکتے تھے وہ ایک پرائیویٹ اسپتال کو گیا، اور کس طرح لوٹ مار مچائی گئی وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا تھا کہ یہ مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک اس طرح کا سسٹم شروع کیا گیا۔ اگر یہی سسٹم صحت کارڈ کی شروع کرنا تھا، یہ تو امریکہ برطانیہ نہیں افورڈ کر سکتا جس طرح کا یہاں شروع کیا گیا، تو اس کا اور طریقہ تھا۔ تو اب بہرحال جی پتہ چلا ہے کہ ایک اسپتال ایسا ہے جس میں 93 کروڑ کا بل بنا ہے، اور بہت سارے اسپتال ایسے ہیں جو 1 ارب تک پہنچ گئے ہیں، اور اس حوالے سے پنجاب کے نگران جو وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اب ذرا آپ سنیں گے یہ انکشافات تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ٹیکنیکلی کیا غلطی تھی اس کارڈ میں؟ ٹیکنیکلی یہ تھا کہ یہ سی ایم سے لے کے پی ایم تک سب کے لیے یہ کارڈ تھا، یعنی اس میں سے سی ایم بھی علاج کروا سکتا تھا اور پی ایم بھی علاج کروا سکتا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم کو یہ صحت سہولت کارڈ دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ مثال کے طور پہ یہ 22 گریڈ کے افسر جو جناب ہیلتھ الاؤنس علیحدہ سے لیتے ہیں، باقی الاؤنسز علیحدہ سے لیتے ہیں، ان کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہیلتھ کارڈ کو استعمال کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ وزراء، یعنی یہ بزنس مین، اربوں خربوں والے، یہ ساروں کو صحت کی سہولت کارڈ آپ نے دے دیا، تو آپ نے کیسے دے دیا؟ آپ کا ملک کوئی بہت آپ یہ کہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، آپ سوشل سیکورٹی دینا چاہتے تھے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ آپ کے ملک میں کھانے کے پیسے نہیں تھے، آپ کا جو کوکنگ آئل ہے 180 سے 580 پہ چلا گیا تھا، میں عمران خان صاحب کے دور کی بات کروں۔ آپ کا پٹرول کہاں پہ چلا گیا تھا، آپ کی بجلی کا بل، آپ گیس کہاں پہ چلی گئی؟ ایک تو یہ شروع سے ہی غلط۔ آپ ذرا سنیں اس میں ہوا کیا کیا ہے، ذرا یہ سنیں۔ ایک تو جی سٹانٹ ڈالے گئے، سٹانٹ جہاں پہ 3 والا سٹانٹ ڈلنا تھا وہاں پہ 1 والے 3 سٹانٹ ڈالے گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یعنی 3 سٹانٹ، 3 ضربے 80,000 کا مثال کے طور پہ ایک سٹانٹ ہے، وہ 3 والا ایک ڈلا تو اس کا کتنا بل بنا؟ 80,000، اور 3 ڈلے تو 80 تیوں 240، 2,40,000 بن گیا۔ ابھی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ مجھے ایک میرے آفس کے ایک نچلے سٹاف میں سے ایک بندے نے ایک قصہ سنایا ہے، اور وہ آپ سنیں گے بڑا حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کیا گیا کہ سٹانٹ پاکستان میں ختم ہو گئے، حالانکہ یہ اتنے سٹانٹ استعمال کیے گئے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مطلب معاملے میں سٹانٹ ڈالے جائیں، کبھی کبھی کچھ دواؤں سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، احتیاط ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی معاملہ گیا فوراً سٹانٹ ڈال دیے گئے۔ اوپن ہارٹ سرجریاں کی، اچھا پھر سٹانٹ کیا ہے؟ سٹانٹ بھی ڈی گریڈ ڈالے گئے، اے بی سی ڈی گریڈ، یعنی جو 20 ہزار میں مل جائے نا وہ سٹانٹ ڈالا گیا، 3 ڈالے گئے، اور یعنی 20 کے 60 کے ڈالے گئے، اور 240 جو ہے وہ بہترین جو 3 سٹانٹ ہوتے ہیں ان کا بل لے لیا گیا۔ وہاں پہ ایک سٹانٹ 3 والا ڈلا جا سکتا تھا، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بات اس سے آگے چلی۔ وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں میرے دور میں کرپشن کیا ہو؟ یہ ہوا کہ وہ جن لوگوں کو سٹانٹ ڈالے تھے وہ سارے غیر معیاری سٹانٹ تھے، کیونکہ پرائیویٹ اسپتال کس لیے بنتا ہے؟ وہ آپ کو صحت کی سہولت دینے کے لیے نہیں بنتا ہے، وہ آپ سے پیسہ کمانے کے لیے بنتا ہے۔ تو ان کا مقصد تھا پیسہ کمانا، انہوں نے تو اس میں سے پیسے کھانے تھے، مطلب وہ سرکار نے ان کو پیسے دینے تھے۔ اب پہلے جو پینل پہ جس طرح رکھے گئے اسپتال، ان سے جو لینا دینا ہوا وہ تو مطلب جس دن آپ کے سامنے آیا اور حیران رہ جائیں گے۔ کون کون ان اسپتال کے مالک تھے، کس مالک کا پی ٹی آئی کے کس وزیر کے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ میں پھر کسی دن آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ابھی صرف پیسوں پہ آتے ہیں۔ ایک تو یہ کیا گیا۔ اچھا اس کے بعد اوپن ہارٹ سرجریاں جو ہے
وہ جونیئر سرکاری ڈاکٹروں نے کی، ابھی جو پڑھ کے آ رہے تھے جنہوں نے MBBS کیا وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ان کے ذمہ لگا دی گئی. اور یہ سٹنٹ جن کو وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا 2 نمبر سٹنٹ ڈالے گئے 6 ماہ بعد دوبارہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. یعنی جب چیک کیا گیا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، مطلب سٹنٹ ڈلوایا بلا جگہ سے، چیک کیا گیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں. جب غیر معیاری جب جونیئر ڈاکٹر کر رہے ہوں گے تو یہی حالت ہوگی. یہ جناب ظلم مچا ہے. یہ صحت سہولت کارڈ پہ سب سے زیادہ صحت سہولت کارڈ پہ کیا ہوا ہے؟ دل کی جو ہے وہ بیماری کا علاج ہوا ہے. اور دل کی بیماری کا علاج کس طرح ہوا ہے کہ پاکستان میں سٹنٹ ہی ختم ہو، سٹنٹ ہی 2 نمبر بھی ختم ہو گئے، 1 نمبر سارے ہی ختم ہو گئے. جناب علی کال پہ آ گیا، باروں منگوانا پیا. یہ ہے، یہ طریقہ کار تھا. اب آگے چلے. صرف یہ نہیں ہوا، دوسرا جو سب سے زیادہ اس پہ علاج ہوا وہ علاج ہوا جی یہ جو ہوتی ہے ڈیلیوریز ہوئی، اور 50% سے زیادہ ڈیلیوری جو ہے وہ جناب ہو گئی سی سیکشن. اب آپ ظلم چیک کریں کیوں سی سیکشن ہوئی. سی سیکشن یعنی آپریٹ کر کے بچے کو نکالنا. کیوں ہوا وہ جی؟ اس میں پیسے زیادہ بنتے ہیں جی. آپریٹ، کمرہ رکھنا، وہ سارا سلسلہ، اس میں پیسے زیادہ بنتے ہیں. ایک اسپتال کی اتنی قیمت ہی نہیں تھی جتنا اس نے جناب سی سیکشن میں جتنا اس نے کما لیا. یہ ظلم ہوا ہے اس عوام کے ساتھ. اب آگے چلیں. ابھی آپ کو بڑے میں نے کہانیاں سنانی ہے، آل دو کہ تھوڑا طویل ہو رہا ہے. تو سی سیکشن میں جناب اب پنجاب حکومت 10 ارب سے ایک صرف یہ سینٹر بنا رہی ہے اس میں لاہور میں، جس میں صرف یہ ہوگا، یہ ان کے معاملات، ڈیلیوری کے معاملات ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کنسیو کرتی ہے اس کو دمائیں اور وہ سارا سلسلہ ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا ہے کہ اسپتال کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنا اس نے بل بنا دیا. 400 ارب روپیہ رکھا گیا، 4 خرب 400 ارب روپیہ. سوچیں تعلیم کے لیے کتنا رکھا گیا. یہ اگر آپ 400 ارب سے آپ سوچیں، مثال کے طور پہ ہم لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہے یہ، میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں. آپ لگا لیں 2 ارب سے ایک اسپتال لگا لیں تو 100 ارب سے 50 اسپتال، 200 ارب سے کتنے 100 اسپتال، اور 400 ارب سے آپ کے 200 سرکاری اسپتال بن سکتے تھے. جو آپ نے رقم وہ کامی کتی ساٹھ دیتی بھائی، وہ جو قریبی تھے فلاں ان کو دے دی آپ کے 200. اب مجھے یہ بتائیں پنجاب میں ضلع کتنے ہیں؟ 36. ٹھیک ہے، 36 ضلعوں میں آپ یہ اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پتہ ہے کتنے اسپتال بنتے ہیں؟ 6 اسپتال جو ہے نا وہ ہر ضلع میں نئے بن سکتے تھے. جو پرانے اسپتال ہیں ان کو آپ نے مطلب بہتر کرتے، اس کو چھوڑیں، ہر ضلع میں 6 اسپتال آپ نئے بنا سکتے تھے. 2 ارب سے 200 کروڑ سے ایک اسپتال. اور آپ نے کیا کیا بجائے یہ، اور وہ کیا ہونا تھا؟ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہونی تھی، ہمیشہ وہ رہنے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایک باری جناب گیا پیسہ، وہ آپ کا ایسٹ بننا تھا. آپ کے 600 اسپتال بننے تھے. 4 ارب روپے میں 2 ارب کا ایک اسپتال بنتا تھا. آپ خود سوچ لیں آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے. اب یہ سی سیکشن والا سن لیں، اس کے بل شل انہوں نے بنا دیے. وہ جناب 1 ارب سے زیادہ ایک اسپتال لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میرا. اب یہاں پہ زیادتی کیا ہو گیا؟ ایک تو اسپتالوں کے چناؤ میں، دوسرا کوئی کسی نے چیک ہی نہیں کیا. وہ واقعہ میں نے آپ کو سنانا تھا. وہ جناب اپنے باپ کو لے کے گیا، ہمارے دفتر میں ایک لوور گریڈ کا لڑکا ہے، کام کرتا ہے. وہ لے کے گیا، اس نے چیک اپ کرایا اسپتال میں، پرائیویٹ میں سارا. وہ انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ڈینگ، وہ جو مطلب وہ ڈرامہ کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ چیک کرواتے تھے، پہلے ہمارا بل بنتا تھا 14,000 روپیہ. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا 28,000 بل بنا ہے، اور میسج ہمیں 1,38,000 کا ہے کہ آپ کے صحت سہولت کارڈ سے جو 10 لاکھ روپے ہیں ان میں سے 1,38,000 روپیہ کاٹ لیا گیا. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو BISP کے پیسے ATM سے نہیں نکلوا سکتی عورتیں، اتنی لٹریسی ریٹ بھی تو اپنا دیکھیں نا. وہ جناب وہ ATM کے پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ 50 روپیہ لے کے کارڈ سے پیسے نکلوا رہے ہوتے تھے کسی دور میں. تو جو وہ نہیں نکلوا سکتی ان کو کیا پتا کہ یہ صحت سہولت کارڈ میں سے ہمارے کتنے پیسے نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا جی تھوڑا اس حکومت والے کارڈ تھے علاج کارڈ چھوڑی. یہ تو مجھے وہ خود بتا رہا ہے 14,000 والے کا ہمیں 28 بتایا اور 1,38 کا بل، یعنی وہ میسج ڈیڈکشن کا آ گیا.
اب کہاں جائیں, کس کو بتائیں, غریب لوگ ہیں, علاج کروائیں, کسی کو بتائیں, شکایت لگائیں. یہ جناب اتنا بڑا گھپلہ اس میں ہوا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کہانیاں کچھ 2-3 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ اس سے بڑے بڑے گھپلے اس سے سہولت کارڈ میں موجود ہے. اس کے تحت آپ صرف یہ چیک کر لینا. اب حکومت نے کچھ اس میں اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا. حکومت نے کہا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہوگا. اچھی بات ہے, میں اس حق میں ہوں. وہ جو بندہ ایک مہینے کے 4-5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے سیلری میں, ایک وہ بندہ جس کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے, ایک وہ بندہ جس کی اپنی وہ چل رہی ہیں جناب صنعتیں چل رہی ہیں, اس کو, اور ایک غریب بندہ, اور اس کے پیسے اس کو دے رہے ہیں. یعنی ہے تو ٹیکس کے پیسے. ٹیکس تو وہ اگر میچز کی ڈبیا خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے, آئل خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے, چینی خریدتا ہے, چائے خریدتا ہے, کوئی چیز بھی, پیٹرول خریدتا ہے, کوئی چیز بھی خریدتا ہے, وہ بیلنس ڈلواتا ہے, پہلے آپ کو ٹیکس دیتا ہے. آپ اس کے ٹیکس کے پیسوں سے وزراء کے اور سی ایم کے وغیرہ وغیرہ کے علاج کروائیں گے. تو اس کے لیے کوئی پہلے آپ کو بنانا چاہیے تھا. اب موجودہ حکومت نے کوئی قدم اٹھایا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہے, اسی فیلڈ سے 4-5 بیرون ملک مختلف ملکوں میں کام کر چکے ہیں. وہاں کا ایک تو BISP کے نام ہے, وہ سارے ڈالیں گے, بالکل اچھی بات. ایک جنہوں نے آٹے کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی, سارے نام ڈالیں گے. اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم غریب ہیں, ان کے بھی نام ڈالیں گے. اب یہاں پہ پھر دیکھ لیں, BISP میں BISP کے افسر بھی پیسے لے رہے تھے. BISP میں 17ویں گریڈ کے تقریباً 100 کے قریب افسر پیسے لے رہے تھے. یہ تو اس ملک کی حالت ہے. تو اب یہاں تک انہوں نے کہا جو خود کہیں گے غریب ہے تو ان کو بھی ڈالیں گے, لیکن پھر انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیٹ بھی کریں گے. اگر ہمیں معلوم پڑا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس پہ مطلب صحت سہولت کارڈ کی ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا ہے, تو ہم اسے ریکور کریں گے سارے پیسے. تو بھائی جان بڑی سمپل سی بات ہے, انی مچائی گئی ہے. دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ بالکل آپ پرائیویٹ ہسپتالوں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ جتنا مرضی ڈیڈکٹ کر لیں, جو ان کی مرضی ہے. وہ آپ کے اس کارڈ سے ایک غریب بندہ جاتا ہے جو 5 پاس ہے, جو بالکل نہیں پڑا ہوا ہے, ایک کسان جاتا ہے ایک ہسپتال میں, وہ کہتا ہے جی میرا علاج کرنا, وہ کہتے ہیں جی حکومت دے کارڈ تے علاج کر دینا, تو جی کر دے. وہ اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایشو ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. بچے کو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جاؤ, وہ چلا جاتا ہے, وہ جی اس کا بل بنا دیتے ہیں, لاکھ بنائیں, 2 بنائیں, 3 بنائیں, 4 بنائیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ اسپتال کی مرضی ہے. اور جو اس میں ریلیٹڈ ہیں ان کے ویسے کھاپے لگے ہوئے ہیں, اور وہ میسج آ جاتا ہے, اور وہ پھر اس کو یہ اچھا. یہاں پہ صرف یہ نہیں, ری یوز بھی چیزیں کی گئی ہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ دل کے آپریشن کے لیے یا سٹنٹ ڈالنے کے لیے جو بیگ یا وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ری یوز کی گئی ہیں. اب اگر آپ RIC آ کے دیکھیں نا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو یہاں پہ ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. کتنا زبردست وہاں پہ علاج ہوتا ہے. تو آپ اس جیسے اور کیوں نہیں آپ نے بنایا, آپ نے کیوں دیہڑیاں لگوانے کی کوشش کی, جتنے دن رہے آپ نے دیہڑیاں لگوائیں. آپ نے KP میں بھی یہی حرکت کی, آپ نے پنجاب میں بھی یہی حرکت کی. تو بھائی جان یہ کچھ سٹوریز آپ کے سامنے لانی تھی. یہ تو صرف 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں جن میں سب سے زیادہ بل بنے, ہارٹ میں اور یہ جو ڈلیوری ہوئی ہے. اور ہارٹ میں 2 نمبر سٹنٹ ڈالے گئے اور ڈلیوری میں C سیکشن ہی کیا گیا. تو اس کو کون پکڑے گا؟ میرے خیال میں اس میں تو وہ جو گزدار اینڈ کمپنی جس کے وہ جناب گھر میں بجلی نہیں تھی, وہ جو اتنی جائیداد بنا گیا, وہ آپ نے سٹوری پڑھی ہے نا, کتنی اربوں کی جائیداد اس نے بنائی ہے. تو کس طرح بنی ہے وہ فرا گوگی, وہ پنکی پیرنی, وہ سارے وہ کس طرح بنی ہے؟ وہ جو فارم ہاؤس بنائے گئے ہیں ادھر, وہ کس طرح بنے ہیں؟ اسی طرح غریب کو لوٹا گیا ہے. غریب کو صحت کارڈ بتا کے غریب کا 10,000 کا خرچہ جو ہے وہ سے 5 لاکھ روپے میں جا کے پڑا ہے سارے حساب کتاب کے. تو یہ ہوا ہے ظلم جی. میں نے کہا آپ کے سامنے یہ حقائق لے آئے. بہرحال حکومت بند نہیں کرنے جا رہی صحت کارڈ, بلکہ صحت کارڈ کو محدود کرنے جا رہی ہے ان طبقات پہ جو ڈیزرو کرتے ہیں. یہ جو ارب پتی ہیں نا, ان کے لیے صحت کارڈ نہیں تھا. جب آپ نے ID کارڈ کو صحت کارڈ کر دیا تو پھر تو سارے ہو گئے نا جی. پھر تو یہ جتنی اشرافیہ ہوگی وہ بھی مطلب صحت کارڈ پہ آ گئی. تو میرے خیال میں جب پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ پیسے کم ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے سبسڈی دینی ہو تو ٹارگیٹڈ دینی چاہیے. یہ اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ سب کو مل گئی ہے. بھائی جان کیوں آپ نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ اس سے پیسہ کمانا چاہتے تھے, آپ اپنے اسپتال والوں کو کھلانا چاہتے تھے, اور یہ مل کے ساری کہانی ڈالی گئی تھی. یہ تھا جی اسکینڈل.
صحت کارڈ کا ایک سکینڈل ابھی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، باقی بھی لاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ آپ نے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے